حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں گھر کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ آپ کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ 3 دفعہ فرمایا، اے لوگوں، نبوت کے ذریعے سے خوشخبری دینے والے چیزوں میں سے صرف نیک خواب ہی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی شخص دیکھ لے یا اس کے لیے کسی دوسرے کو نظر آئے۔ خبردار، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا جب تم رکوع کرو تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو، تسبیحات پڑھو، اور جب سجدہ کرو تو پوری کوشش سے دعا کرو، کیونکہ سجدے کی دعا قبولیت کے بہت لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر رات گزاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس وہیں آرام فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے اٹھے، پھر آپ مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بند کھولا، پھر درمیانہ سا وضو کیا، پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور سو گئے، پھر دوبارہ اٹھے اور مشکیزے کے پاس گئے، اس کا بند کھولا، پھر مکمل وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ اپنے سجدے میں کہتے تھے، اے اللہ، میرے دل کو منور فرما، میرے کان منور فرما، میری آنکھیں روشن کر دے، مجھ پر اوپر نیچے سے نور برسا، میرے دائیں بائیں کو منور فرما، مجھے آگے پیچھے سے پر نور فرما اور مجھے عظیم نور عطا فرما۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد آپ سو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت بلال آئے اور آپ کو نماز کے لیے جگایا۔ فوائد و مسائل۔ حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے قصدہ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گزاری تھی اور ان کے لیے باقاعدہ حضرت میمونہ اور اس کے توسط سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی۔ درمیانہ وضو سونے کے لیے تھا، نماز کے لیے ہوتا تو آپ مکمل وضو فرماتے جیسا کہ بعد میں کیا۔ یہاں نور سے مراد علم و ہدایت اور ایمان ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں متعدد مقامات پر لفظ نور ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔